جنگ احد جب ہوئی اور اس جنگ میں مسلمانوں کو وقتی طور پر ایک شکست کا سامنا کرنا پڑا، تو اس شکست کی وجہ سے مسلمانوں کے حوصلے تھوڑے سے پست ہو گئے، کیونکہ جنگ احد میں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا نقصان ہوا تھا اور تقریباً 70 کے قریب مسلمان شہید ہو گئے تھے۔ تو اس وجہ سے مسلمانوں کا حوصلہ تھوڑا سا پست ہو گیا تھا۔ پھر اس جنگ کے اختتام کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں چند آیات نازل فرمائی، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حوصلہ دیا۔ انہی آیات میں سے ایک آیت سورہ آل عمران میں ہے، جس کا ایک ٹکڑا وہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا اور اپنی بات کو انشاءاللہ آگے بڑھاؤں گا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ جب یہ جنگ ختم ہوئی اور مسلمانوں کے حوصلے تھوڑے سے پست ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے فرمایا کہ یہ جو دن ہے نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم انہیں لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ کبھی کسی پر کوئی اچھا وقت آتا ہے تو کبھی کسی پر کوئی برا وقت، اور کچھ عرصے بعد یہی ہوتا ہے کہ اس پر جس پر برا وقت تھا اس پر اچھا وقت آ جاتا ہے، اور جو اپنی زندگی کے بہترین لمحے گزار رہا تھا کچھ عرصہ پہلے، اس پر اچانک ایک بہت بڑا برا وقت آ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ بالکل پریشان ہو جاتا ہے۔ تو یہ دنیا کا ایک سسٹم ہے کہ کبھی کوئی خوش ہوتا ہے تو اسی وقت کوئی دوسرا غم میں مبتلا ہوتا ہے، اور یہ ہر ایک کے ساتھ ہونا ہے۔ انسان کے حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، تو انسان کو ان حالات میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اپنے لیے ایسے راستے بنائے، ایسے انسان اپنے لیے ماحول بنائے کہ جب وہ اچھے حالات میں ہو، کہ جب اس پر کوئی مصیبت آئے تو اس کی پریشانیاں اس سے کم ہو جائیں۔ تو انہی پریشانیوں کو کم کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ انسان جب اس کے اچھے حالات ہوں اور وہ دیکھے کہ اس کے بھائیوں میں سے، مسلمان بھائیوں میں سے کسی پر کوئی برے حالات چل رہے ہوں، تو اس وقت انسان کا یہ کام بنتا ہے کہ انسان ان کی مدد میں آگے بڑھے۔ تو آج کی اس گفتگو کا موضوع ہے کہ آج کل ہمارے ملک پاکستان میں جو حالات چل رہے ہیں، تقریباً ہمارا پورا ہی ملک سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، اور لوگوں کی ایسی حالات ہیں کہ جن کو الفاظ میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ تو اسی مناسبت سے آج کی گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ حدیث مبارکہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم و تعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسحر والحمى۔ مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم، کہ مسلمانوں کی، مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے میں اور ایک دوسرے پر رحم اور ہمدردی کرنے میں کس طرح ہے؟ فی توادہم و تراحمہم مثل الجسد، ان کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسحر والحمى، کہ انسان کا یہ جو جسم ہے سر سے لے کر پاؤں تک، اس جسم کا آپس میں تعلق ایسا ہے کہ اذا اشتکا منہ عضو، کہ جسم کے کسی ایک حصے میں اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے، تداعی لہ سائر الجسد بالسحر والحمى، کہ انسان کا پورا جسم مکمل طور پر بیداری میں رہتا ہے اور بخار کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس بات کو ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ انسان کو جسم میں کوئی تکلیف ہو جائے، کوئی پھوڑا نکل آئے، کوئی دانہ نکل آئے، یا جسم کے کسی حصے میں کوئی تکلیف ہو، تو اس کی وجہ سے پورا انسان کا جسم بے چین رہتا ہے، یا آنکھیں سوتی نہیں ہیں، دماغ بے چینی کا شکار ہوتا ہے، انسان کا جسم بالکل تپ جاتا ہے بخار کی وجہ سے۔ تو یہ ایک انسان کے جسم کا عضو کے ساتھ تعلق ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مومنوں کا تعلق بھی آپس میں اسی طرح بتایا ہے کہ مومنوں کا تعلق بھی جسم کے ساتھ ہے، جسم کی طرح ہے کہ اگر ان میں سے کسی ایک کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ان سب کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ وہ سب پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں،
اور اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب میں چند آپ کے سامنے مثالیں رکھوں گا کہ ایک مسلمان کا رویہ کیسا ہونا چاہیے کہ جب وہ اپنے بھائیوں کو دیکھے مصیبت میں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ واقعات اور یہ مثالیں آپ نے بار بار سنی ہوگی، لیکن مقصد ہوتا ہے کہ انسان کو یاد دہانی کرائی جائے، کیونکہ یہ مواقع آتے ہیں انسان کو معلوم ہوتا ہے لیکن یہ دنیا کے جو فتنے ہیں اور گرد و غبار ان کی وجہ سے انسان بھول جاتا ہے۔ تو یہ دروس اور یہ جمعے انسان کو یاد دہانی کے لیے ہوتے ہیں۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہے، مشہور واقعہ ہے، آپ نے بار بار سنا ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں بہت زیادہ بھوکا ہوں۔ بھوک ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ اس وقت مسلمانوں کے حالات بہت زیادہ تنگ تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ میرے گھروں سے پوچھ کے آؤ کہ کچھ کھانے کی چیز ہو تو میرے اس مہمان کے لیے لے کے آؤ۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ باری باری تمام گھروں میں جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غربت کی یہ عادت تھی کہ کسی گھر میں ایک لقمہ تک نہیں ملتا۔ صحابی رسول واپس آ جاتے ہیں اور اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کے گھر میں تو کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں کے درمیان اعلان کراتے ہیں کہ کون آج کی رات میرے اس مہمان کی میزبانی کرے گا۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کے مہمان کو آج کی رات میں مہمان بناؤں۔ پھر آج وہ ان کو لے کر اپنے گھر پہ جاتے ہیں۔ گھر پہنچتے ہیں، مہمان کو بٹھاتے ہیں اور اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان آیا ہے، بھوکا پیاسا، اسے کچھ کھانے کو دو۔ بیوی کہتی ہے کہ آج تو ہمارے گھر میں بھی ایسی حالت ہے کہ سوائے بچوں کے کھانے کے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ کھانا بھی اتنا ہے کہ بچوں کا بھی پیٹ مکمل طور پر نہیں بھر سکے گا، ہاں تھوڑا سا انہیں آسرا ہو جائے گا۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ بچوں کو کسی طرح بیلا بسلا کر بھوکا ہی سلا دو، اور کھانا جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو دے دو۔ لیکن ایک کام کرنا کہ کھانا تھوڑا ہے، جب تم کھانا رکھو مہمان کے سامنے تو چراغ بجھا دینا، کیونکہ مہمان اکیلے بیٹھ کر بھی نہیں کھائے گا، میں اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا، تم چراغ بجھا دینا کسی بھی بہانے سے، پھر مہمان کھانا شروع کر دے گا اور میں اس کے ساتھ صرف منہ ہلاتا رہوں گا۔ اس طرح وہ کھانا اتنا ہے کہ مہمان کا کم از کم پیٹ بھر جائے گا۔ تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی تھی، بیوی تھی، انہوں نے اسی طرح کیا، کھانا پیش کیا اور چراغ کو بجھا دیا۔ گھر میں اندھیرا ہو گیا، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ بیٹھ کر صرف منہ ہلاتے رہے اور مہمان نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا۔ صبح جب نماز فجر میں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو طلحہ، کل رات کی جو تمہاری اور تمہاری بیوی کے مہمان نوازی تھی اللہ تعالیٰ کو وہ بہت پسند آئی، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں آیت نازل فرما دی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے نفسوں کو بیچ دیتے ہیں۔ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہیں۔ تو اس مثال سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان جب اپنے کسی بھائی کو، دوسرے مسلمان کو مصیبت میں دیکھے تو اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیں، یہ حالات ایسے ہیں، ہمارے حالات تو ایسے نہیں ہے بالکل۔ ہم میں سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا بھی ہوگا جس کے گھر کے حالات ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات کی طرح ہوں گے۔ تو ہم یہ جو ہمارے بھائی ہیں مصیبتوں میں مبتلا ہیں، ہم ان کی بہت زیادہ مدد کر سکتے ہیں، اور اللہ کی توفیق سے مسلمان کر بھی رہے ہیں۔ مقصد صرف آج کے جمعے کا اس ترغیب کو اور زیادہ بڑھانا ہے اور زیادہ ترغیب دلانا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب فرعونی کو ایک قتل کر کے بھاگتے ہیں مدین کی طرف، تو مدین میں پہنچتے ہیں، وہاں پر پانی کا ایک کنواں ہے، اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب فرعون کے اس آدمی کو جو غلطی سے قتل ہو گیا تھا اسے مکہ مارا تھا اور وہ وہیں پر ڈھیر ہو گیا تھا، جب وہاں سے بھاگے ہیں تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بہت بڑی پریشانیوں میں مبتلا تھے۔
ایک یہ کہ فرعون پیچھے لگا ہوا تھا، وہ قتل کرنے کے در پہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گھر بار کوئی بھی نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بھوک سے بالکل پیاسے تھے۔ کیا دیکھتے ہیں؟ کنویں کے پاس دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور دور کئی لوگوں سے الگ تھلگ دو خواتین، دو عورتیں، وہ بھی اپنے جانوروں کو لے کر انتظار کر رہی ہیں کہ جب یہ مرد حضرات یہاں سے چلے جائیں ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں۔ موسیٰ علیہ السلام انہیں دیکھتے رہے۔ جب لوگ چلے گئے تو انہوں نے وہ کنویں کا دروازہ، کنویں کا جو ڈھکن تھا اس کو بند کر دیا، اور یہ جو ڈھکن تھا یہ اتنا بھاری تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے مفسرین نے لکھا ہے کہ 4 سے 5 آدمی مل کر اس کو ہٹاتے تھے۔ اب وہ دو عورتیں ان کے ہٹانے ان کے بس کی بات نہیں تھی کہ وہ اس ڈھکن کو ہٹا سکیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے اور کہا قال ما خطبکما، کیا مسئلہ ہے تم دونوں کو؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، کہ ہم تو پانی پلانے آتے ہیں جانوروں کو، ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، صرف ہمارا ایک والد ہے وہ بالکل بوڑھا ہے۔ فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ ڈھکن ہٹایا کنویں کے اوپر سے، اور ان دونوں عورتوں کے جانوروں کو پانی پلایا، اور پھر وہ جانور ان کے حوالے کیے اور خود ایک سائے دار جگہ میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا لگے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ تو اس قصے پر جب ہم غور کریں تو ہم دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے اس وقت جو حالات تھے وہ حالات ایسے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام 3 بڑی پریشانیوں میں مبتلا تھے۔ ایک جان کا خوف، دوسرا بھوک پیٹ میں، اور تیسرا سر کے اوپر چھت نہیں۔ اور یہ تینوں پریشانیاں آج پاکستان کے بہت سارے مسلمانوں کے سر پر ہیں۔ ان کے پیٹ میں کھانا نہیں ہے، ان کے سر پر چھت نہیں ہے، اور وہ کسی بھی وقت ہر وقت اس خوف میں مبتلا ہیں کہ کہیں سے پانی آئے گا اور انہیں ڈبا کر مار دے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے جب ہمیں ایسے حالات میں نہیں رکھا اور ہم اللہ کے نبی پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو سامنے رکھیں، ان کی سنت کو اپنے سامنے رکھیں کہ انہوں نے ایسے حالات میں بھی ایک مسلمان کی مدد کرنے کا نہیں چھوڑا، تو جب اللہ رب العالمین نے ہمیں ان حالات سے بہت زیادہ بہتر حالات میں رکھا ہے تو ہمارا کس قدر زیادہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے ان غریب مسلمانوں، ان لاچار اور ان پریشان حال مسلمانوں کی مدد کریں۔ تو یہ مدد ہم سب پر فرض ہے اور یہ مدد ہمیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے جس قدر آپ کو توفیق دی ہے، چاہے وہ مدد آپ اپنی جان سے کر سکتے ہو، چاہے مال سے کر سکتے ہو، اگر یہ دونوں طاقت نہیں ہے تو کم از کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اپنے ان لاچار اور مظلوم مسلمان بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جتنے بھی پریشان ہیں، ہمارے علاقے میں بھی بہت سارے آپ کو پریشان ملیں گے، ان کے ساتھ بھی ہمیں مسلمان ہونے کی وجہ سے، صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے ہمیں ان کی مدد اور ان کے داد رسی کرنی چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ اگر ہم یہ مدد کریں گے مسلمانوں کی تو اس سے صرف یہ نہیں ہوگا کہ ان کی پریشانیاں حل ہوں گی، بلکہ اس سے ہمیں بھی بہت سارے فوائد ملیں گے۔ میں صرف 2 فوائد آپ کے سامنے ذکر کروں گا، ویسے تو بہت سارے فوائد ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے کب تک؟ ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ یعنی شروع میں ہم نے سنا کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ یہ اچھے برے دن ہر کسی پر آنے ہیں۔ آج اگر ہم ایسے حالات میں نہیں ہیں جیسے حالات میں ہمارے دوسرے مسلمان بھائی مبتلا ہیں، تو عین ممکن ہے کہ کسی وقت ہم پر بھی یہ حالات آ سکتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ہمارے آج کے اعمال کو دیکھ کر اس وقت ہمارے لیے ایسے لوگ پیدا کر دے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ رکھے ایسے حالات سے، لیکن یہ ممکن ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے آج کے اعمال اور آج کی محنتوں کو دیکھ کر اس وقت ہمارے لیے ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو ہماری مدد کو آگے آئیں گے۔ تو یہ دنیا کا اصول ہے کہ اللہ رب العالمین جو بندہ دوسروں کی مدد کرتا رہتا ہے، اللہ رب العالمین پریشانیوں میں اس کی مدد کرتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ جو ہے ایک ہر مسلمان کے ذہن میں ہونا چاہیے
اور ہماری دنیا میں رہنے کا، جینے کا، کھانے کا، پینے کا مقصد ایک ہی ہونا چاہیے، وہ ہے آخرت کا اصول۔ جو دوسرا فائدہ اب میں بیان کروں گا وہ فائدہ ہمیں آخرت میں ملے گا، جہاں پر ہمیں ان فوائد کی اشد ضرورت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من فرج عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا فرج اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم الآخرہ، کہ جس نے کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیفوں میں سے کوئی ایک تکلیف دور کی، جس نے کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیفوں میں سے کوئی ایک تکلیف دور کی، اور یہ دنیاوی تکلیفیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین اس کو بدلہ کیا دے گا؟ فرج اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم الآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آخرت کے جو بڑی بڑی پریشانیاں ہوں گی ان میں سے ایک بڑی پریشانی اللہ رب العالمین اس کی دور فرما دے گا۔ اور یہ ایک مسلمان کے لیے چھوٹا فائدہ نہیں ہے، مسلمان کی سوچ، اس کی فکر اور اس کی سوچ کا محور، اس کی زندگی گزارنے کا طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ میری آخرت سنور جائے۔ اور جب ہمیں کوئی ایک ایسا راستہ مل جائے جس کی وجہ سے ہماری آخرت کی تکلیفوں میں سے کوئی ایک تکلیف دور ہو جائے، تو ہمیں اس راستے کو فوراً اپنانا چاہیے، اس چیز کو فوراً حاصل کرنا چاہیے جس کے ذریعے سے ہم اپنی آخرت کی تکلیف کو دور کر سکیں۔ اور آخرت، اس کا نقشہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہ جب قیامت کا دن واقع ہوگا تو اس وقت لوگوں کی حالت کیا ہوگی یہ بھی سن لیں، تاکہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو اور زیادہ نرم کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ قیامت کا جو زلزلہ ہے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے اس کو بیان کیا کہ کتنی بڑی چیز ہے، یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ جب قیامت قائم ہوگی تو حالت یہ ہوگی کہ ایک دودھ پلانے والی عورت، یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ اما ارضعت یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها، اور ہر حمل والی اس تکلیف کی وجہ سے، شدت کی وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے اپنے حمل کو گرا دے گی۔ وتری الناس سکارا، اور لوگ ایسے ہوں گے جیسے وہ نشے میں دھت ہیں، وما هم بسکارا، لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے، ولکن عذاب اللہ شدید، یہ اللہ کے عذاب کی سختی اور شدت کی وجہ سے ان کی حالت ہوگی۔ یعنی لوگ مدہوش پھر رہے ہوں گے، دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی اور اسے بالکل بھول جائے گی، یہ قیامت کی سختی ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی ماں سے بھاگے گا، وہ ماں جو دنیا میں اسے ایک دن کے لیے، ایک گھنٹے کے لیے، تھوڑے وقت کے لیے نہ دیکھے تو پریشان ہو جائے گی، وہ مائیں اپنے بچوں سے بھاگیں گی اور اپنے والد سے بھاگیں گے۔ یہ قیامت کا وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنی محبت کرنے والی بیوی سے انسان بھاگے گا، اپنے بچوں جن کے لیے وہ اپنی پوری زندگی وقف کر دیتا، ان سے قیامت کے دن انسان دور بھاگے گا کہ کسی طرح میری جان چھوٹے، چاہے تو یہ سب کے سب بھلے ہی جہنم میں چلے جائیں۔ اس وقت ایسے ماحول میں اگر اللہ رب العالمین ان تکلیفوں میں سے، بڑی بڑی تکلیفوں میں سے اگر ہماری ایک تکلیف دور کر دے گا تو سوچیں کہ اس وقت ہماری خوشی کا اور ہماری کامیابی کا ٹھکانہ کیا ہوگا، اور اس کی وجہ کیا ہوگی۔ اس کی وجہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں بیان فرما دی کہ من فرج عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا، کہ جس نے کسی مسلمان کی دنیاوی تکالیف میں سے کوئی ایک تکلیف دور کر دی تو اللہ رب العالمین قیامت کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف اس کی دور کر دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں ایک دوسرے کا ہاتھ اور بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایک دوسرے کی ہمیشہ ہر موقع پر مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔